محترم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں حضور حضرت حاجی اوگھٹ صاحب وارثی رحمت اللہ علیہ کے واقعات و حالات بیان کیے جائیں گے اور سرکار عالم پناہ حضرت وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے وصال کے بعد کی جو واقعات ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں گے کہ آپ کے بعد کیا کیا واقعات پیش آئیں اور کیا کیا معاملات رہا ہے۔ رصحات الانس کے حوالے سے بیان کیا جائے گا، تو بہت ہی غور و فکر سے آپ تمامی حضرات اس کو سماعت فرمائیں۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ هو الوارث الکریم یا وارث، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور حضرت حاجی اوگھٹ صاحب وارثی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمد لمن قدر خیرا و حبالا والشکر لمن صور حسنا و جمالا ثم اشہد باللہ هو الواجد حقا ثم اشہد ان قدرت للہ تعالی۔ اللہ اللہ کیا شان ہے کہ خالق کون و مکان کے ایک فرمان کن فیاکون نے یہ کرشمہ دکھایا کہ ہزاردہ ہزار عالم خلوت عدم سے جلوت وجود میں آیا۔ جو شانیں ہیں چوں و پیچغوں کے انعامات غونغوں سے سراپا مملو ہے۔ چنانچہ تمامی کائنات حضرت الوحیت کی کمالات کا مجموعہ اور سرکار احدیت کے صفات کا آئینہ ہے۔ عرش تابہ فرش کی قدرت آشکار اور اس کی صنعت کا اظہار ہے، لیکن باوجود کہ جملہ مخلوق اپنی سیرت میں فرد اور صورت میں بے نظیر ہے، مگر یہ مسلمہ ہے کہ انسان صنعت الہی کی مخصوص اور مکمل تصاویر ہے۔ بمصداق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو جس طرح ذات ایزدی و یکتا بے ہمتا ہے، اسی طرح یہ حیقل انسانی اس کی قدرت کاملہ کی بے مثل لسانی اور تمامی مخلوق سے افضل و ممتاز اور خطاب کرمنا بنی آدم سے سرفراز ہے، بلکہ خاص اسی مستحق کا یہ صرف و اختصاص ہے کہ حضرت احدیت جل جلالہ نے اپنے ید قدرت سے خمیر کیا اور اس کی صنعت بے عدیل نے ایسا ثقیل و جمیل مجسمہ تعمیر فرمایا جو بالحاج آب و غل بظاہر تیرہ و تاریخ ضرور ہے، مگر در حقیقت انوار قدسیہ سے پر انوار اور اسرار الہیہ سے معمور ہے، حتیٰ کہ سانے با کمال میں وَنَفَخْتُ فِيهِ من روحی کا مقتدار اعزاز اور فی انفسکم افلا تبصرون کا مخصوص امتیاز مرحمت فرما کر اس حسین مجسمہ کو تمام عالم و عالمیان سے ایسا برگزیدہ و ممتاز کیا کہ معراج معرفت میں علامہ آدم اسماء کلہا کی دولت لازوال ودیت ہوئی، اور سرکار احدیت سے اس خاک کے پتلے نے خلیفت اللہ کا پاک اور مقدس خطاب پایا، اور ذات واجب الوجود کا آئینہ اور اس کے صفات غیر محدود کا مظہر عتم ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ صاحب بے ہمتا جو پردہ عظمت اور حجاب خفا میں بلحاظ یکتائی ہمیشہ سے مستور تھا، اس نے باوجود بے نام و نشان ہونے کے یہ شان دکھائی کہ صورت آدم میں جلوہ نما فرمائی، بقول اے مغربی آیار کے بے نام و نشان بود، بے نام و نشان آمد و با نام و نشان شد۔ یعنی اس لامکان کی بے رنگی کا اظہار اس رنگ میں ہوا کہ نخل قدس کے اج چمن جان بر آمدہ، ساخ گلے بصورت انسان بر آمدہ۔ لہٰذا انہی مخصوص صفات کے لحاظ سے آدم با اعتبار دیگر ممکنات کے اکمل و افضل ہے، کہ جس کے صرف و اقتدار کا اعلان بروز میثاق ہوا کہ جناب احدیت جل جلالہ نے اپنی مقرب نورانی مخلوق سے حکم فرمایا کہ قلنا للملائکۃ اسجدوا،
آدم کے آدم آمد گردید آشکارا، آدم کے آدم آمد گردید آشکارا، اسرار کنتے گنجن کا لشمش و نہارا۔ اگر یہ وجود خاکی رموز حقیقت کا آئینہ اور علوم معرفت کا گنجینہ نہ ہوتا تو اس کے آگے مخلوق قدسی سر سست سر تسلیم خم نہ کرتی، اور ابو البشر آدم علیہ السلام مسجود ملائک نہ ہوتے۔ بقول حضرت فرید الدین عطار علیہ الرحمت و رضوان، گر نبود ذات حق اندر وجود، گر نبود ذات حق اندر وجود، آب گل را کے ملک کر دے سجود، آب غل را کے ملک کردن سجود۔ گرچہ انسان ہر چند خلقتن ضعیف النیبیان ضرور ہے، مگر با کمال تحمل و استقلال اس سرفروش نے وصال شاہد حقیقی کے جوش میں ناقابل برداشت بار امانت اٹھایا، جس کے صلہ میں سرکار کریم کار ساج سے یہ اعزاز ملا کہ اپنے عاشق جاں باز کو جملہ مخلوق سے ممتاز فرمایا۔ چنانچہ قطب شعر کی ورق گردانی کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ از آدم تا ایندم کوئی کرن ایسا نہیں گزرا کہ کسی فرد بنی آدم کی مخصوص شخصیت کا صحرا نہ ہوا ہو اور اس کے علوی مرتبت کا نکارہ نہ بجا ہو، بلکہ ہر احد میں خصوصیت کے ساتھ انسان کی شان و عظمت کا نشان بلند رہا، جس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت انسان جامع کمالات ہے، جب تک حجاب تعینات میں محجوب ہے مجبور ہے، اور جب توفیق الہی سے اپنی اصل کی جانب رجوع کرتا ہے تو آبائی صرف و اختصاص کا حقیقی ورثہ اس کو ملتا ہے۔ بلکہ ایسے انسان کامل کا عہد زندگی دنیا میں غیر معمولی طور پر یادگار ہوتا ہے، اور اس کی قوم فقر و مباحات کے ساتھ اس کے فضل و اقتدار کا اقرار کرتی ہے، اور اس کی گرویدہ ہو کر اس کی تقلید میں سرگرم رہتی ہے، اور اس کے افعال و اقوال قلم بند کرتی ہے، جس کے مطالعہ سے دوسروں کو ہمیشہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ بعض مقدس حضرات نے اپنے سوانح حیات تشریح و شریح سے تسطیر فرمائے ہیں، اور وہی ذرّی ہدایات کا مجموعہ سالکین راہ طریقت کے لیے مکمل دستور العمل اور حصول فیضیان باطنی کا مفید ذریعہ بنا۔ مگر یہ خصوصیت انہی برگزیدہ ہستیوں کے تذکروں میں ہے جن کو تقرب الہی کا صرف اور حیات جاوید حاصل ہے، اور جو واقعی انسان بلکہ انسان کامل ہیں، اس لیے کہ ان کا عہد ظاہری جس طرح خلق کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح ان کا باطنی تشرف بھی شاعر و دائر ہے اور رہے گا، کیونکہ بقائے ازدی نے ان کو حیات شرمدی مرحمت فرمائی ہے۔ تو انہی حضرات کے حالات واقعات قابل تحریر بھی ہیں، اور ان کے اقوال و افعال میں یہ تاثیر بھی ہوتی ہے کہ صدیوں کے بعد ان کے مطالعہ سے جو ہے وہ ناظرین کامیاب اور فائز المرام ہوتے ہیں، لیکن ما و سما کے سوانح حیات نہ اس لائق ہیں کہ تحریر میں لائے جائیں، اور نہ ان کا مطالعہ آئندہ نسلوں کو مفید اور سود مند ہو سکتا ہے۔ حضرت اوگھر صاحب وارثی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ اکثر احباب نے اس فقیر سے فرمایا کہ تم اپنے حالات زندگی قلم بند کرو جو ہماری واقفیت کے لیے مفید اور بقار آمد ہوں گے، لیکن میں نے ہمیشہ یہی عرض کیا کہ فقراء کاملین کے تذکرے مفید ضرور ہوتے ہیں، مگر وہی حضرات جو صاحب خیر و برکات ہیں ان کے اقوال و افعال چونکہ حقانیت سے مملو ہوتے ہیں، اس لیے ان مقدس ہستیوں کے حالات و واقعات میں بھی یہ اثر مضمر ہوتا ہے کہ ان کے مطالعہ سے ناظرین کے عادات شائستہ اور خیالات پختہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بزرگوں کے تذکرے بھی فیض و تصرف سے خالی نہیں ہوتے، لیکن میرے حالات ناقابل ذکر ہیں، یہ نالائق التفات من آنم کے من دانم کا مضمون ہے۔
جبکہ میری اس ہستی سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا تو میرا تذکرہ کب سود مند ہوگا۔ تو یہ نظریہ تھا حضور حضرت حاجی اوگھڑ صاحب وارثی رحمت اللہ علیہ کا اپنے متعلق، اور یہ خاکساری ظاہر کرتی ہے یہ بات۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن جب احباب نے بار بار یہی اصرار کیا، فرماتے ہیں کہ جب احباب نے بار بار یہی اصرار کیا کہ آپ لکھو، تو مجبوراً مجھ کو یہ خیال ہوا کہ میرے حالات تو در حقیقت معمولی واقعات ہیں جو ہرگز اس لائق نہیں کہ نظر ناظرین کروں، البتہ میری زندگی کا وہ حصہ جو پیشوائے برحق حضور سرکار عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے حضور میں گزرا ہے، وہ اس وجہ سے قابل ذکر ضرور ہے کہ ایسے ہادی کامل کا فقیر اور ایسے زبردست رہنما کا دست گرفتہ ہوں کہ جس کی عظمت و رفعت کا صحرا چار دانگ عالم میں، اور اگر اس سلسلے میں اپنی بیعت و ارادت اور اپنی تہبند پوشی کا ذکر کروں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ در حقیقت وہ ذکر سیدی و مولائی مرشدی و آقائے سرکار عالم پناہ آیات من آیات اللہ حضرت وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے فیضان و تصرف کا ذکر ہوگا۔ لہٰذا اس پردے میں اپنی حقیقی زندگی کے حالات یعنی وہ واقعات جو بارگاہ وارثی میں حاضری کے وقت دیکھے ہیں نگارش کروں گا، لیکن محض سلسلہ کی غرض سے پہلے اپنی ابتدائی کیفیت اور آبائی حالات مختصر لفظوں میں عرض کرتا ہوں۔ ہر چند فقیر کا آج کوئی مملوک کا مکان نہیں، لیکن اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ قصبہ بشرائیوں ضلع مراد آباد کا قدیم رہنے والا ہوں۔ یہ حضرت حاجی اوگھڑ صاحب وارثی رحمت اللہ علیہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں جتنے بھی بات ہوں گے وہ سرکار حاجی اوگھڑ صاحب وارثی رحمت اللہ علیہ اور سرکار وارث پاک کے متعلق ہی بات ہوں گی۔ آگے سنیے کہ ضلع مراد آباد کا قدیم رہنے والا ہوں، قصبہ بشرائیوں، اور آج بھی اس قصبہ میں جب آتا ہوں تو والد ماجد کا مزار مبارک چونکہ مسجد سہراب شاہ میں ہے، اس لحاظ سے حسب ہدایت پیشوائے برحق وہیں قیام کرتا ہوں۔ سرکار عالم پناہ نے ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ اپنے والد کے قبر مبارک پر وہیں قیام کریں۔ تو پہلے فرماتے ہیں کہ پہلے میرا آبائی نام بدر الدین تھا، اور یہ جو نام ہے سرکار حاجی اوگھڑ صاحب وارثی رحمت اللہ علیہ، یہ سرکار سے ملا ہے، سرکاری نام ہے، لیکن چونکہ ان کا پہلا نام بدر الدین تھا۔ اور فرماتے ہیں اپنے متعلق کہ میری پیدائش 8 محرم الحرام 1291 ہجری میں ہوئی، اور والد بزرگوار کا اس میں گرامی سرکار حضور اوگھڑ صاحب وارثی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد صاحب کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ شمس الدین قادری چشتی صابری علیہ الرحمہ ہے، جو ابتدا میں زمیندار اور ملازمت پیشہ تھا، لیکن بعد میں جناب حاجی غلام رسول صاحب قادری قدس سرہ العزیز مسند آرائے گدہنہ ضلع بلند شہر کے جب مرید ہوئے اور صاحب موصوف نے سیاحت کا حکم فرمایا تو مسلسل 12 سال تک سیر و سیاحت میں مشروف رہے، اور ہر طریقوں و شرب کے مساہیر حضرات کی صحبت سے مستفیض ہوئے، بلکہ بعض فقرائے ہند کے ساتھ رہنے کا بھی جو ہے اتفاق ہوا، بعض فقرائے ہند کے ساتھ بھی رہنے کا اتفاق ہوا، جیسا کہ آزاد خیال حضرات کا مذاق ہوتا ہے۔ بقول تلسی جگ میں آئے کہ سب سے ملی دہائی، تلسی جگ میں آئے کہ سب سے ملی دہائے، نہ جانے کس بھیس میں نارائن مل جائے، نہ جانے کس بھیس میں نارائن مل جائے۔ چنانچہ فقرائے ہند کے ارتباط و اتحاد سے یہ فائدہ ہوا کہ قواعد یوگ اور ضوابط یوگ جو طے مراحل کے لیے ان کے مشرب میں لازمی ہیں ان سے کما حق واقفیت ہوئی، اور طبیعت کا یہ انداز ہو گیا کہ ہر طریق و مسلک کے فقیر سے بجز اتحاد کے اختلاف نہیں فرماتے تھے، بلکہ جملہ اہل ملل و مذاہب سے یکساں ملتے تھے۔ کون؟
حضور حاجی اوگھڑ صاحب وارسی رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار، حتیٰ کہ یار و اغیار کی بھی تفریق و اخلاق میں نہ تھی۔ بعد مدت معینہ جب سیاحت سے واپس آئے تو جناب صاحب ممدوح الصدر نے رموز توحید تعلیم فرمائے اور خلافت نامہ دے کر طریق قادریہ میں، جس کا سلسلہ قطب الاقطاب حضرت اخوند صاحب مخدوم الولایت سوات بیج سے ہے، خلیفہ مزاج کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ پیرانے کلیر شریف میں جا کر حقیقت آگاہ جناب پیر علی صاحب چشتی کے دست حق پرست پر سلسلہ صابریہ میں بیعت کرو۔ چنانچہ اسی وقت بمصداق با میں سجادہ رنگین کن گرد پیر مغاں گوید پیرانے کلیر شریف کا سفر کیا اور حسب الحکم پیر علی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صاحب نے بکمال شفقت خاندان چشتیہ صابریہ میں داخل کیا اور بعد ہدایات ضروریہ جو ہے وہ صرف خلافت سے مصرف فرمایا، اور اپنا سجرہ جس کا سلسلہ حق نیوز حضرت شاہ خاموش قدس سرہ العزیز سے ہے، مرحمت فرما کر ارشاد ہوا کہ اجمیر شریف جاؤ۔ چنانچہ جناب والد ماجد نے اسی سب کو حالت جوش و وزد میں ایک غزل لکھی، جس کا مطلع اولا یہ ہے کہ کہوں کیا رتبہ اعلیٰ علاؤ الدین صابر کا، کہوں کیا رتبہ اعلیٰ علاؤ الدین صابر کا، جسے دیکھو ہے متوالا علاؤ الدین صابر کا، جسے دیکھو ہے متوالا علاؤ الدین صابر کا۔ دوسرے روز اجمیر شریف کا سفر کیا اور حضرت غریب نواز کے آستان اقدس پر حاضر ہو کر خانقاہ کے ایک حجرہ میں چلہ کس ہوئے۔ ہنوز آپ اجمیر شریف میں حاضر تھے کہ بصراویوں میں یہ واقعہ پیش آیا کہ سقف مکان سے شارع عام کی جانب میں گر پڑا، لیکن مجھ کو خوب یاد ہے۔ کون گیا؟ حضرت حاجی اوگھڑ صاحب وارسی۔ لیکن مجھ کو خوب یاد ہے کہ اس گرنے میں صاف طور پر یہ دیکھا کہ ایک زن مجذوبہ نے مجھ کو گود میں لے لیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ باوجود ایسی بلند چھت سے اور پختہ سڑک پر اس طرح گرنا کہ زندہ رہنا ناممکن تھا، مگر پیران طریقت کے فیضان و برکات سے میرے تمام ایزا زخم اور چوٹ سے بالکل محفوظ رہے۔ اس واقعے کے 5 روز کے بعد جناب والد ماجد اجمیر شریف سے واپس بشرائیوں آئے اور فرمایا کہ خواجہ غریب نواز کے تصرف سے مجھ کو وہی معلوم ہوا کہ بدر الدین کوٹھے پر سے گرا ہے اور اسی وجہ سے بشرائیوں آنے کا حکم ہوا، لیکن جب مجھ کو تندرست دیکھا تو خوش ہو کر سجدہ شکر ادا کیا اور ہر وقت مجھ کو ساتھ رکھنے لگے۔ اسی زمانے میں ایک درویش جن کا نام موہن سا تھا اور ایک مجذوبہ عورت مسمی بانوں کا بہت سہرا تھا، اور قصبہ کے باشندے ان کو اہل جذب اور صاحب باطن سمجھتے تھے، اور یہ دونوں خدا سناس والد ماجد کے پاس زیادہ آتے تھے، چونکہ میری عمر بہت کم تھی اور ان کی خدمت میں اس قدر شوق ہو گیا تھا کہ اکثر موہن سا کے کاندھے پر سوار ہو جاتا تھا، مگر وہ اپنے حلم اور محبت سے میری گستاخی کو بھی نظر انداز فرماتے تھے۔ حضور اوگھڑ صاحب وارسی فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں کوٹھے سے گرا تھا تو پارہ M30 میں سورہ کافرون پڑھتا تھا، لیکن قرآن مجید ختم کرنے کے بعد میں سرکاری مدرسہ میں داخل ہوا، پھر مدرسہ اسفاقیہ اور نیز دیگر مکتبون میں تعلیم پائی، اور جو ہے میلاد خانی کا شوق ہوا تو والد نے جو ہے کہ چودھری محمد حسن خان صاحب کے سپرد کیا، جن کی خوش بیانی آج تک مشہور ہے، اور ورزش میں استاد بدہو آہن گر کا شاگرد کر دیا۔ چونکہ جناب والد نے پھر سیاحت نہیں فرمائی، اس لیے اکثر درویش جو ہے وہ آپ کی ملاقات کو بشرائیوں آیا کرتے تھے، بلکہ پنجاب سے ہندو فقیر بالغرض استفاضہ ورفع شکوک جب آئے
تو ان کا قیام مہادیو مندر میں ہوا۔ والد ماجد وہیں جا کر ستیل تالاب پر بیٹھتے تھے اور کسی سے اذکار و اشغال کا تذکرہ اور کسی سے رموز توحید میں گفتگو ہوتی تھی، اور کسی کو یوگ اور جوگ کے مخصوص قواعد اور فوائد سے آگاہ فرماتے تھے۔ اور چونکہ میں ہر وقت ساتھ رہتا تھا اس لیے وہ یادگار صحبتیں یاد ہیں اور ان کا نقشہ جو ہے کہ آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ ایک روز امراؤ سنگھ سب انسپکٹر پولیس اور منشی اسد خان صاحب انسپکٹر حلقہ جو والد مقتدین میں تھے آئے، اور اس وقت میں بھی حاضر تھا۔ تو والد ماجد نے ان دونوں کو بھی بعض نصیحتیں کی اور اسی اثنا میں مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سنو بدر الدین، ہم تم کو بھی ایک نصیحت کرتے ہیں، اور یہ دونوں صاحب اس کے گواہ رہیں گے کہ اگر ہماری ہدایت کی خلاف ورزی کرو گے تو میں ہمیشہ ناخوش رہوں گا، ہرچند اس کی امید نہیں کہ تم مجھ کو رنجیدہ کرو گے، بلکہ خدا نے توفیق دی تو ضرور میری اس نصیحت کو مانو گے۔ میں نے عرض کیا کہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ کے حکم کی ضرور تعمیل کروں گا۔ ارشاد ہوا کہ تمہارے واسطے یہی مناسب اور مفید ہے کہ تم مناقحت نہ کرنا اور ہمیشہ مجرد اور آزاد رہنا۔ میں نے شوخی سے عرض کیا کہ آپ نے کیوں شادی کی؟ فرمایا کہ ہم نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی ہے، اسی طرح تم اپنے باپ کی ہدایت پر عمل کرو۔ انہوں نے شادی کرنے کی ممانعت نہیں کی بلکہ خود ہماری شادی کر دی، اور ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ شادی نہ کرنا۔ میں نے سر تسلیم خم کیا اور دست بستہ ہو کر اقرار کیا کہ جو آپ نے فرمایا ہے وہی کروں گا۔ غرض ہمیشہ آپ کی توجہ میری تربیت کی جانب مبذول رہی، معمولی باتیں بھی زرین نصیحتوں سے مملو ہوتی تھی، اور ہر وقت فکر و تصور کے نکات بیان کیے جاتے تھے جن کے سمجھنے کے لیے اس وقت میری عمر اس قدر نہ تھی۔ افسوس ہے کہ آپ کے جو ہے خزینہ صدر کے جواہر بے بہا کے حصول سے یہ بد نصیب محروم رہا، کیونکہ میرے افوان جو ہے شباب میں دفعتاً آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، اور بعد کو معلوم ہوا کہ یہ آخری بیماری تھی۔ چنانچہ پہلے بچھرائیوں کے جو ہے اتباع کا علاج ہوا، مگر جب افاقہ نہ دیکھا تو آپ بالغرض علاج امروہہ میں آئے اور مجھ کو ہمراہ لائے، اور چند روز کے بعد میرے منجلے بھائی ڈاکٹر قمر الدین بھی وہاں آ گئے۔ ہم دونوں تیمارداری میں مصروف تھے کہ ایک روز مجھ سے فرمایا کہ اب ہم اچھے ہیں، تم قصبہ دیوا شریف ضلع بارہ بنکی میں جاؤ اور جناب حاجی سید وارث علی شاہ صاحب کے مرید ہو۔ ہر چند بجز تعمیل ارشاد کے عذر کرنا لازم نہ تھا، مگر حالت چونکہ روز بروز متغیر ہو رہی تھی اس لیے مفارقت کرنا جو ہے وہ گوارا نہ ہوئی، اور اضطراری عالم میں یہ عرض کیا کہ جب تک آپ کو صحت کامل نہ ہو جائے گی میں آپ سے ایک دن کے لیے بھی علیحدہ نہ ہوں گا۔ پھر آپ نے یہ اصرار فرمایا کہ تم جاؤ، ہم اچھے ہو جائیں گے، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جناب حاجی شاہ صاحب قبلہ سیر و سیاحت میں رہتے ہیں، اگر دیوا شریف میں نہ ہو تو دریافت کرنا، اور جہاں قیام پذیر ہوں وہیں جا کر ان کے مرید اور ان کے فقیر ہو جانا۔ اور سنو، ان کا لباس جو ہے، ان کا جو لباس ہے احرام ہے، اور شیرنی میں لڈو اور خوشبو میں ہینا کا عطر پسند ہے، یہی ہدیہ لے جانا۔ میں نے پھر وہی عرض کیا کہ چند روز میں آپ کا افاقہ ہو جائے گا، اس وقت انشاءاللہ میں چلا جاؤں گا اور باشر و چشم آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اور اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ جناب والد ماجد قبلہ کی یہ ہدایت جو میرے دین و دنیا کی سلامتی کے واسطے اور میری زندگی کے لیے سرمایہ ناز ہونے والی تھی، جب ختم ہوئی تو چند گھنٹے کے بعد
جو ہے رشتہ حیات قطع ہونے کے آثار نمایاں ہوئے، حتیٰ کہ اسی روز یعنی 11 ذی القعدہ 1313 ہجری کو بعد ظہر کف سے جسدی سے طائر روح پرفتون پرواز کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قبل انتقال کے یہ بھی فرمایا تھا کہ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے ہادی طریق چشتیہ کے مزار اقدس کے قریب جو محلہ بٹوالہ امروہہ میں ہے میری قبر ہو، اور اگر بشرائیوں لے جانا تو مسجد سہراب میں مجھ کو دفن کرنا۔ یہ ان کے والد صاحب کی ہدایت تھی۔ چنانچہ بھائی قمر الدین نے بچرائیوں لے جانا مناسب سمجھا اور فوراً ایک تانگا جو ہے کرایہ کیا اور امروہہ سے روانہ ہوئے۔ راستہ سے باعجلت تمام میں آگے بڑھا اور مکان پر جا کر خبر کی اور تجہیز و تکفین کا سامان کیا، اور نصف سب کے قریب وہ جسم نورانی حسب ہدایت مسجد سہراب میں سپرد خاک کیا۔ جب ذل حمایت پدری سر پر نہ رہا تو والدہ صاحبہ کے سائے عاطفت کو مغتنم جان کر ان کی خدمت گزاری میں ایسا مصروف ہوا کہ والد مرحوم کی آخری ہدایت کی بھی تعمیل نہ کر سکا، اور دیوا شریف تک سفر کرنے کا موقع اس وجہ سے نہ ملا کہ والدہ کی طبیعت ناساز رہنے لگی، اور اگر ان کے علاج سے کبھی تھوڑی فرصت بھی ملی تو ان کا ضعف دیکھ کر علیحدہ ہونا دل نے گوارا نہ کیا، اور ان کا اضمحلال یومن فیومن ایسا بڑھتا گیا کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بھی 5 ماہ کے بعد جو ہے ربیع اول 1314 ہجری میں ہمیشہ کے لیے اس دار فانی کو چھوڑا اور ملک جاودانی کو رحلت فرمائی۔ بعد میں جو فرمایا سرکار حضرت حاجی اوگھڈ صاحب وارثی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ بعد مراسم چہلم وغیرہ میں نے ایک سب کو یہ خواب دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ تمہارے والد زندہ ہو کر آ گئے اور تم کو بلاتے ہیں۔ یہ خبر سن کر میں دوڑا، راستہ میں غیر معمولی ہجوم نظر آیا۔ جب اس مجمع کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک سانپ ہے جس کا سر اور دم زمین کے اندر اور بقیہ جسم باہر ہے، اور لوگ اس کو نکالنا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں نکلتا ہے۔ میں نے بھی اس کے نکالنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہیں نکلا تو کسی نے کہا کہ اس کو چاقو سے کاٹ دو۔ میں نے ایسا ہی کیا تو اس کے ٹکڑے بآسانی نکل آئے۔ اس کو چھوڑ کر آگے چلا تو حاجی اشفاق حسین صاحب کو دیکھا کہ اپنے مکان میں حسب معمول چوکے پر بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ چونکہ والد کے دیکھنے کا اشتیاق ایسا تھا کہ ماموں صاحب کے پاس بھی نہیں ٹھہرا، اور قصبہ کے باہر جو ہے جنوبی سمت وہ تالاب جو کنڈ کے نام سے مشہور ہے اس کے قریب جا کر نظر آیا کہ تالاب کے دوسری جانب ایک باغ میں والد محترم تہبند باندھے بیٹھے ہیں اور ان کا کلمہ طیب کا ذکر بالجہر کر رہے ہیں۔ تو میں نے بہت کوشش کی مگر طغیانی کی وجہ سے تالاب کے پار نہ جا سکا۔ مجبور ہو کر بآواز بلند عرض کیا کہ میں کس طرف سے حاضر ہوں، جس کے جواب میں والد بزرگوار نے یہ فرمایا کہ پورب سے آؤ گے تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ حسب ہدایت میں پورب کی جانب چلا تو ایک پستہ نظر آیا، اس پر چلنے کا قصد کیا تو بیدار ہو گیا۔ میں نے اس خواب کی تعبیر یہ سمجھی کہ جب تک پورب جا کر جناب حاجی قبلہ سرکار عالم پناہ وارث پاک کا حلقہ بگوش نہ ہوں گا تو دنیا کے عمیق تالاب سے عبور دشوار، بلکہ اس کی شعی و کوشش کرنا بھی بیکار ہے۔ اس روز سے فکر زیادہ ہوئی کہ جس طرح ممکن ہو جلد سے جلد یہ دولت سرمدی حاصل کروں، لیکن سفر کے لیے خرچ نہ تھا، اس لیے چند روز حاضری سے معذور رہا۔ ہر چند ناداری کے باعث اس سفر کی اہمیت زیادہ معلوم ہوتی تھی، بلکہ اکثر مایوس بھی ہو جاتا تھا، لیکن کوئی قوت پھر آمادہ کرتی تھی اور دل افشردہ بے ساختہ کہتا تھا
کیا کہتا تھا؟ ہا کتا غم مخور کے شاہد بخت، عاقبت برکست جے چہرہ نقاب۔ ناگاہ غیب سے یہ سامان ہوا کہ ایک ضعیفہ جو والد مرحوم کی مریدہ تھی وہ آئی اور 50 روپیہ پیش کرنے کے بعد کہا کہ یہ میرے پیر کا حکم تھا جس کی میں نے تعمیل کی، اب تم حاجی صاحب قبلہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی خدمت میں جاؤ۔ میں نے خیال کیا کہ اس سفر کے واسطے 50 روپیہ زائد ہیں، اس لیے بمصداق ہر چند غیرت مختصر غیرت 50 روپیہ جو ہے 25 روپیہ اس ضعیفہ کو واپس کیے اور بقیہ 25 روپیہ لے کر شوق و ارادت میں یہ سیر پڑھتا ہوا بچرائیوں سے روانہ ہوا کہ جاتے ہیں اب تو کوئے بوتے لالا فام کو، جاتے ہیں اب تو کوئے بوتے لالا فام کو، اپنا تو بس سلام ہے دارالسلام کو، اپنا تو بس سلام ہے دارالسلام کو۔ لکھنؤ پہنچ کر میری یاد نے غلطی کی کہ بجائے 12 بنکی کے فیض آباد کا ٹکٹ خرید لیا اور 6 بجے شام کو وہاں پہنچا۔ شب کو سرائے میں قیام کیا، صبح کو بھٹیارہ سے جناب حاجی صاحب قبلہ کا پتہ پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ میرے بھی پیر ہیں، آپ بہت آگے چلے آئے ہیں، وہ ضلع 12 بنکی میں رہتے ہیں۔ میں اسی وقت فیض آباد سے 12 بنکی واپس آیا، یہاں یکا بھی فوراً مل گیا جس نے 8 میل کا وہ راستہ تقریباً 1 گھنٹہ میں طے کیا، اور عصر کے وقت یکا والے نے یہ مژدہ سنایا کہ دیوا شریف آ گیا۔ جب معلوم ہوا کہ منزل مقصود یہی ہے تو عرصہ سے جو دل شوق زیارت میں بے چین تھا دفعتاً مشرور ہو گیا، اور وفور مسرت سے یہ کیفیت ہوئی کہ بے ساختہ زبان سے نکلا کہ ای مقام خشک می بخشد نسیم وصل یار، ای مقام خشک می بخشد نسیم وصل یار، خیر دارن حل فیہا خیر ارباب دیار۔ چونکہ میں ناواقف تھا اس لیے یکا والے نے رہنمائی کی، اور آبادی میں جب میں پہنچا تو ہر چند باز مکان خام اور خشپوش بھی نظر آئے جن کے دروازوں پر مویشی بندھے تھے یا کاشتکاری کے سامان رکھا تھا، لیکن اسی کے ساتھ ایسی عمارتیں بھی دیکھی جن کی شان و رفعت زبان حال سے صاحب تھی کہ ان کے مقیم مقتدر اور خوشحال ہیں۔ خصوصاً بعض اشعار مظہر تھے کہ یہ قصبہ بہت قدیم ہے اور کبھی اہل قصبہ جیزاہ و اہل شروت تھے، جیسا کہ ایک بلند مقام پر اینٹوں کا ڈھیر اور شکستہ دیوار دیکھی جس کو یکا والے سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ عہد شاہی میں قلعہ تھا، اور اسی کے مقابل پختہ اور بہت وسیع شرائع کا نشان بھی نظر آیا۔ البتہ قصبہ کے باشندوں کو ہم گفتگو کرتے جو سنا تو روہل کھنڈ کی زبان سے بہت فرق پایا، خصوصاً لہجہ میں بے بند تفاوت تھا، لیکن یہ کہوں گا کہ اودھ کی زبان نرم و شیریں و خوشگوار اور دل آویز ضرور ہے۔ الغرض تھوڑی دور چلنے کے بعد جب یہ سعادت نصیب ہوئی کہ سرکار عالم پناہ کے در دولت پر حاضر ہوا تو دیکھا کہ قدیم وضع کا ایک پختہ مکان ہے جس کی سادگی میں ایسا دل فریب حسن نظر آیا اور اس کی عظمت کا وہ اثر دل پر اثر ہوا کہ بلحاظ مشرب اگر یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ خاکیست سر خاک بنا کشت و در قدر، برکن گراہ چرخ قلہ سرما شد۔ سامنے جا کر یہ بھی دیکھا کہ اس آستانے وارسی کا باب صدر مشرقی سمت متوسط پیمانہ کا مگر امتیازی شان رکھتا ہے، اور اس کے آگے وسیع صحن ہے جس میں دروازہ کے شمالی پہلو کے قریب چاہے پختہ اور جنوب کی طرف کمرہ جس کے آگے صاحبان اور اوپر بالا خانہ ہے، اور اگر بعض اشخاص اس کمرہ میں بیٹھتے ہیں تو بعض کسی ضرورت سے یا بخیال
تفنن تبع صحن میں کھڑے ہیں، جن میں 2-3 آدمی تو خدمتی معلوم ہوتے تھے اور کچھ لوگ دیہاتی طرز کے دھوتی باندھے اور کرتا پہنے تھے جو شاید کاشتکار یا زمیندار ہوں گے، اور چند اشخاص کے مذہب لباس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ معزز و ممتاز افراد ہیں، لیکن ان میں بھی یہ تفریق ضرور تھی کہ قدیم وضع کا لباس یعنی انگرکھا اور پائجامہ اگر کسی کے زیب جسم تھا تو بعض شیروانی اور ترکی ٹوپی پہنے تھے، جن کی وجہ یہ کہتی تھی کہ یہ مغربی تہذیب سے آگاہ ہیں اور مختلف مقامات کے باشندے ہیں۔ مجھ کو زیادہ حیرت اس وقت ہوئی کہ اس مجمع کے بعض بزرگ صورت حضرات کا لباس اپنی وضع میں بالکل جدا گانا دیکھا کہ انہوں نے ایک عریض اور رنگین کپڑے کے نصف حصہ سے ستر پوشی کی تھی اور نصف حصہ اس کا بطور چادر کے اوڑھے تھے، اور ننگے سر اور پاں برہنہ ہونے کی وجہ سے وہ دیندار، سراپا آزاد اور تعلقات دنیا سے بے سروکار معلوم ہوتے تھے۔ میں نے ان بزرگوں کے مقدس لباس اور مخصوص امتیاز سے اندازہ کیا کہ شاید حاجی صاحب قبلہ کے یہ فقیر ہیں۔ غرض میری ناواقفیت کو اجازت نہیں دینی تھی، مگر ٹھٹکتا ہوا جب قریب دروازے کے پہنچا تو جو لوگ وہاں موجود تھے وہ میری اجنبی صورت اور میرا مسافرانہ اسباب دیکھ کر میری جانب مخاطب ہوئے۔ میں نے سلام کیا تو نہایت ہی شوق اخلاق سے انہوں نے سلام کا جواب دیا اور محب آمیز لہجہ میں میری حاضری کا سبب دریافت کیا۔ میں نے عجلت میں اس قدر کہا کہ قدم بوسی کو آیا ہوں۔ چنانچہ میری خواہش معلوم ہونے کے بعد ایک صاحب اس دروازے کے اندر گئے اور چند منٹ میں واپس آ کر مجھ سے کہا کہ چلو تم کو بلایا ہے۔ اس مختصر جملہ سے کہ چلو تم کو بلایا ہے اسی مسرت ہوئی کہ بے اختیار دل نے لبیک کہا اور یقین ہو گیا کہ میری دیرینہ آرزو آج پوری ہو کر رہے گی۔ جب ان کے ہمراہ چلا تو صدر دروازہ کے پہلے ایک ایسی مسقف ڈیوڑھی میں داخل ہوا جس میں ایک دروازہ درمیانی اور ایک آخر میں تھا۔ اس کے اندر گیا تو دیکھا کہ کشادہ صحن کے جنوبی سمت کمرہ اور اس کے آگے خشتی درکا ولان ہے، جس میں زمین کے فرش پر نہایت ہی سادہ مگر امتیازی طور پر ایک گدا بچھا ہے، جس پر ایک مقدس بزرگ رنگین احرام باندھے رونق افروز ہے، جن کا نورانی چہرہ اور پرستوت آنکھیں دیکھ کر خود بخود دل کو یقین ہو گیا کہ خدا نما ہے، خدا کی قسم یہی صورت۔ سبحان اللہ، خدا نما ہے، خدا کی قسم یہی صورت۔ ہر چند رعب عظمت سے دل مرعوب تھا، مگر کس سے حسن کا وہ گہرا اثر ہوا کہ پروانہ وار اس سمع جمال ایزدی کے قریب جا کر با کمال ادب قدم بوس ہوا۔ فرمایا کہاں سے آتے ہو؟ میں نے دست بستار کیا کہ بچرائیوں ضلع مراد آباد سے۔ ارشاد ہوا کہ ہاں بچرائیوں امروہہ سے 10 کوس اور سنبھل سے 20 کوس ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں اس قدر ہے۔ پھر حضور نے ایک ضعیف تہبند پوش خادم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ رحیم صاحب، اس بستی کے رہنے والے کسی سے نہیں ڈرتے، اور مجھ سے ارشاد ہوا کہ اچھا ٹھہرو پھر ملاقات ہوگی، اور دوسرے خادم سے فرمایا کہ فیجوسا ان کو درگاہ میں ٹھہرا دو۔ فیجوسا دالان سے باہر میرے ساتھ اس مقام تک آئے جہاں اپنا اسباب چھوڑ گیا تھا۔ میں نے اس میں سے شیرنی اور عطر نکالا جو حسب ہدایت والد مرحوم لے گیا تھا، اور وہ ناچیز ہدیہ حضور کے سامنے پیش کیا۔ جناب حضرت نے اس میں سے آدھا لڈو تناول فرمایا اور اپنا نصف لڈو جو آپ نے آدھا کھایا وہ مجھ کو مرحمت ہوا اور بقیہ حاضرین کو تقسیم کر دیے۔ پھر فیجوسا صاحب مجھ کو اس مکان میں لائے جو درگاہ کے نام سے موسوم اور آستانہ وارسی سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ یہ در حقیقت ایک خانقاہ تھی
اور درگاہ کے نام سے اس لیے مشہور ہے کہ صاحب ولایت حضرت محمد عبد المنعم قادری گنج المعرفت قدس سرہ العزیز کا یہاں مزار اقدس ہے، جس کے سجادہ نشین اس وقت شاہ فضل حسین صاحب تھے، جن کو علاوہ اس صرف کے جناب حاجی صاحب قبلہ کی غلامی اور خدمت کا مخصوص اعزاز بھی حاصل تھا۔ درگاہ میں اسباب رکھ چکا تو اس وقت فیجوسا صاحب سے اپنی دلی تمنا کا اظہار کیا کہ حلقہ غلامان وارسی میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ فیجوسا صاحب پھر مجھ کو آستانہ وارسی پر واپس لائے، اور جب دالان کے قریب پہنچا تو سنا کہ سرکار عالم پناہ نے ایک خادم سے، جن کا نام بات کو معلوم ہوا قاجی بخشش علی تھا، فرمایا کہ یہ خان صاحب بشرائیوں سے مرید ہونے آئے ہیں۔ قاجی صاحب نے مجھ کو دیکھ کر عرض کیا کہ لیجئے، وہ خود آ گئے، اور ادھر فیجوسا نے دیہاتی لہجہ میں عرض کیا کہ حضور یہ مرید ہونے کو کہت ہیں۔ اس رہنمائے کامل نے یہ بندہ نوازی فرمائی کہ اسی وقت میری دستگیری کی اور ارشاد ہوا کہ کہو ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ۔ میں نے حروف بحروف ہر جملہ دہرایا، بعد میں ارشاد ہوا کہ جاؤ ٹھہرو، مرید ہو گئے۔ میں قدم بوش ہو کر پھر درگاہ میں آیا اور اپنے بستر پر لیٹ رہا، مگر یہ تخیل ہوا کہ حسب ہدایت والد مرحوم مرید تو ہو گیا، لیکن پیر صاحب شاید بیعت لینا نہیں جانتے کہ عام جلسہ میں مرید کیا، کیونکہ قبل اس کے دیگر بزرگوں کو خلوت میں مرید کرتے دیکھا تھا، اور اسی کو میں صحیح طریقہ بیعت جانتا تھا۔ میں اس وہم میں مبتلا تھا کہ ناگاہ شاہ فضل حسین صاحب نے، جو روضہ انوار کے چوترے پر ایک مولوی صاحب سے باتیں کر رہے تھے، مجھ کو پکارا۔ میں فوراً حاضر ہوا تو شاہ صاحب ممدوح نے ناصحانہ لہجہ میں فرمایا کہ خان صاحب تم نے فقیر دیکھے نہیں ہیں، البتہ تمہارے والد جانتے تھے جو تم کو یہاں بھیج گئے۔ خان صاحب یہاں اصل فقیری ہے اور صحیح طریقہ بیعت بھی یہی ہے۔ موصوف الصدر کی اس تقریر کا میرے دل پر گہرا اثر ہوا، اور دفعتاً وہ خدشات باطلہ میرے قلب سے رفع ہو گئے، اور اب یہ خیال ہوا کہ جب یہاں کے مرید کا یہ حال ہے کہ میرے خواطر پر مطالعہ ہو کر آنے واحد میں تصفیہ باطنی کیا تو پیر کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اللہ، اور اپنے غلاموں کی اصلاح وہ کس خوبی سے کرتے ہوں گے۔ واقعی فضل الہی شامل حال تھا کہ مجھ پر گناہ کو ایسے حقائق و آگاہ کی کہ غلامی کا صرف حاصل ہوا، جو در حقیقت فقیر اکمل اور مرشد لاسانی ہیں، بلکہ نادم ہوا کہ جب میرے معافی الضمیر سے اسی طرح بلکہ اس سے بہت زیادہ خبردار ہیں تو عین اب منہ دکھانے کی کوئی صورت نہیں رہی، بلکہ مجھ کو متحیر دیکھ کر شاہ صاحب نے فرمایا کہ خان صاحب تم نے جو خواب دیکھا تھا وہ صاف یہی تمہارے خیالات ہیں۔ اللہ اکبر، اور چاقو ہماری یہ نصیحت ہے۔ یہ سن کر میرا خیال اور پختہ ہو گیا کہ لا ریب یہ بڑی جگہ ہے، اور اس بارگاہ عالی کے غلام ایسا بلند مرتبہ رکھتے ہیں کہ جب ارادت کا صرف خیال تھا اس وقت سے یہ لوگ میری ممدوح معاون ہیں، لیکن افسوس میری نادانی کا یہ نتیجہ ہے کہ اس وہم و باطل نے ایسا ذلیل کیا کہ جس کی تلافی اب ناممکن و معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ خجلت سے سر جھکا لیا اور شاہ صاحب کے سامنے سے شرمندہ ہو کر اپنے بستر پر آیا، اور ہر چند شوق و زیارت نے بار بار تحریک کی، مگر وفور ندامت سے پیشوائے برحق کے حضور میں حاضر ہونے کی ضرورت نہ کی، اور شام تک یہ حالت جاری رہی۔
کہ جب اپنا قصور یاد آیا تو مغموم ہوا اور ان کی کریمانہ بخشش کا خیال ہوا تو عفو تقصیر کی امید میں یہ عرض کرتا تھا، اے شہنشاہ بلند اختر خدا را ہمتے، اے شہنشاہ بلند اختر خدا را ہمتے، تاب و شم ہمچوں کرد ون خاک ایوان سما۔ قریب مغرب پھر صاحب ممدوح الصدر نے فرمایا کہ خان صاحب تم سرکار میں کیوں نہیں گئے؟ میں نے عرض کیا کہ اپنے خیال فاسد کی وجہ سے خائف اور نادم ہوں اور اپنی مذموم غلطی کے باعث سمجھتا ہوں کہ اب اس پاک اور مقدس ذات کے سامنے جانے کے لائق نہیں رہا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ خان صاحب مایوس نہ ہو، ہم لوگ ذرہ صفت اور وہ بعظمت اور آفتاب منزلت ہیں، ہم کو مثل تالاب کے سمجھو جو تھوڑے پانی میں ابل پڑتے ہیں، ان کو بحر زخار ناپیدا کنار جانو۔ ہم خطا شعار ہمیشہ نافرمانی کرتے ہیں مگر وہ اپنی مہربانی سے درگزر فرماتے ہیں۔ تمہاری غلطی کا داغ تمہارے اس آب ندامت نے دھو دیا، اب نہ ڈرو اور ضرور جاؤ اور مطمئن رہو، امید ہے کہ وہ بندہ نواز ضرور تمہارا قصور نظر انداز فرمائے گا۔ مجھ کو اپنے صفیق ناسے کی اس ارشاد سے یہ ہمت بندھی کہ لرزان و ترسان آستان وارسی پر حاضر ہوا اور قصوروار غلام کی حیثیت سے قدم بوشی کی۔ اس وقت جناب حضرت نے یہ شان محبوبیت دکھائی کہ متبسم لبوں سے فرمایا، صبح کو چلے جانا۔ میں نے باکمال ادب یہ عرض کیا کہ ابھی جانے کو دل نہیں چاہتا، آئندہ جو حکم ہو۔ حضور خاموش ہو گئے اور پھر 5 روز تک آستان اقدس پر حاضر رہا۔ جب حضور نے رخصت فرمایا تو ارشاد ہوا کہ شوال میں شاہ ولایت کے عرس میں آنا، چونکہ عرصہ میں مجھ کو یہ معلوم ہو چکا تھا، اس عرصہ میں مجھ کو معلوم ہو چکا تھا کہ میلہ کاتک جو سرکار عالم پناہ کے حکم سے قائم ہوا ہے، اس کو صرف 15 روز باقی ہیں اور شوق کا تقاضا تھا کہ جلد حاضر ہوں۔ اس واسطے دست بستہ عرض کیا کہ حضور تمنا یہ ہے کہ اس غلام کو میلہ میں طلب فرمائیے۔ جناب حضرت نے شاید میری مالی حالت کے لحاظ سے پھر وہی فرمایا کہ سوال کے عرش میں آنا، اور میری زبان سے اضطراری حالت میں پھر وہی نکل گیا کہ بندہ نواز اس غلام کو میلہ میں طلب فرمائیے۔ چنانچہ اس مرتبہ جامع حلم و کرم نے عجیب شان سے مسکرا کے یہ فرمایا کہ اچھا جاؤ، ضرور میلہ میں آنا۔ میں قدم بوس ہو کر 3 جمادی الاولیٰ کو بچرائیوں واپس آیا اور اسی روز سے دوسرے سفر کے لیے انتظام کرنے لگا۔ ہر وقت یہی خیال تھا کہ اس جمال جہاں آرا کی دید کب نصیب ہوگی، خصوصاً جب 2-3 دن روانگی کے باقی رہے تو اضطراب کی یہ حالت تھی کہ ایک ساعت ایک دن اور ایک سال معلوم ہونے لگا، ایک دن اور ایک سال معلوم ہونے لگا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ معمولی اسباب لے کر بچرائیوں سے روانہ ہوا اور 14 جمادی الاولیٰ 1314 ہجری کو جو افتتاح میلہ کی تاریخ تھی دیوا شریف پہنچ گیا، اور بعد حصول سعادت قدم بوسی مجھ کو حکم ہوا کہ درگاہ میں قیام کرو، کیونکہ یہ امر خصوصیات عادات میں ہے کہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے وزاداری کا لحاظ ہمیشہ فرمایا، جس کا ذکر آپ کے ملفوظات میں باوضاحت معقول ہے، اور چونکہ مزاج ہمایوں کا انداز یہی تھا اس لیے غلاموں کو بھی متواتر وزاداری کی ہدایت ہوئی، بلکہ جس نے کسی امر میں اگر پابندی کی تو اس سے آپ خوش بھی ہوئے اور اس کو وزاداری کا خطاب بھی مرحمت ہوا، اور خود تو وزاداری کو اس درجہ پسند فرمایا تھا کہ اگر کوئی معمولی بات بھی کبھی وقع پذیر ہوئی تو اس کے لیے یہ اہتمام ہوتا تھا کہ آئندہ جب اس کا موقع آیا تو
اس کو اسی صورت سے کیا جاتا تھا جس شکل سے وہ ابتدا میں ہو چکی ہے۔ مثلا کسی شہر یا قصبے میں جس کے مکان پر آپ پہلی مرتبہ قیام پذیر ہوئے، پھر ہمیشہ کے واسطے یہ دستور ہو گیا کہ جب وہاں تشریف لے گئے تو اس کے مہمان ہوئے۔ بلکہ دیہات کے سیاحت میں یہ دیکھا کہ کسی درخت کے سایہ میں کبھی قیام یا استنجا کیا یا کسی کنویں کا پانی نوش فرمایا تو جب اس راستے سے گزر ہوا تو اسی درخت کے سائے میں ضرور ٹھہرے یا استنجا کیا یا اس کنویں کا پانی قلیل ہی صحیح مگر نوش فرمانا لازمی تھا، یا جس کسی کے ساتھ جو مراعات ایک مرتبہ کی گئی وہ ہمیشہ اس موقع پر کی جاتی تھی۔ لہذا آستان اقدس پر جو مہمان آیا اور جس کے قیام کے واسطے جو جگہ پہلی مرتبہ تجویز ہوتی تھی، پھر ہمیشہ اس مہمان کا قیاس اسی مکان میں ہوتا تھا۔ لہذا پہلی مرتبہ چونکہ میں درگاہ میں رہا تھا، اس اعتبار سے میرا استحقاق ہو گیا کہ جب حاضر ہوں تو درگاہ میں رہوں۔ چنانچہ حسب الحکم درگاہ میں بستر لگایا اور دیکھا کہ بعض اخوان ملت مجھ سے پہلے آ چکے ہیں اور بعض میرے بعد آئے اور حتیٰ کہ میلہ بھر گیا اور ہر طبقہ کے لوگ 15 تاریخ تک جمع ہو گئے، جن میں کاشتکار، ادنا اور اعلیٰ درجے کے زمیندار بھی تھے، رئیس اور تعلقدار بھی، فقیر اور درویش بھی، عالم اور فاضل بھی، وکیل اور بیرسٹر بھی، اہل عملہ بھی، ڈپٹی جج بھی، غرض امیر و غریب کی ادنا و اعلیٰ ذوق در ذوق اطراف و جوانب سے آئے اور آستان وارسی پر ان مختلف مذاق والوں کا ایک مقام پر اور باہمی اتحاد کے ساتھ بغیر کسی امتیاز کے یہ ایسا مخصوص مجمع تھا کہ رنگا رنگ پھولوں کا گلدستہ معلوم ہوتا تھا۔ قرینہ ہے کہ جس طرح اس مجمع کے ہر فرد کی ظاہری وجاہت اور حیثیت جداگانہ تھی، اسی طرح ان کی واردات اور استطاعت باطنی بھی ضرور مختلف ہوگی، لیکن تعجب یہ ہے کہ باوجود اس اختلاف طبع کے ایک خیال میں یہ پورا مجمع ایسا متحد تھا جس کی نظیر ملنا دشوار بلکہ قریب محال کے ہے کہ ہر شخص دنیاوی اغراض سے قطعی محترز اور سمع جمال وارسی کا پروانہ تھا اور ہمہ تن کوشاں تھا کہ کوئی خدمت میں ایسی کروں جس سے حضور محظوظ ہوں۔ چونکہ قبل اس کے میں نے دیکھا نہ تھا کہ کسی بزرگ کے جملہ مرید اس کے ایسے سیفتہ ہوں اور بغیر کسی غرض کے اس کی ایسی خدمت اور دلجوئی کریں کہ ان کی حیثیت سے بہت زیادہ ہو، بلکہ سنا بھی نہ تھا فلاں پیر کے تمامی حلقہ بگوش اس کے فریفتہ ہیں اور صرف خسنودی مزاج سب کا نصف العین ہے۔ اس واسطے غلامان وارسی کی یہ محویت دیکھ کر مجھ کو حیرت ہوئی اور اس نجارہ سے میرے فہم و ادراک میں اس قدر احتزاز بھی ہوا کہ سکون قلب میں گونا استعال اور طبیعت میں خود رفتگی کے آثار نمایاں ہونے لگے، مگر شوق میں یکسوئی ضرور پیدا ہو گئی کہ بغیر جمال وارسی کوئی دوسری صورت تسکین و بخش اور دل آویز نہ رہی، اور دل میں خواہش یہ پیدا ہوئی کہ اپنے یوسف جمال پیشوا کے جانثار غلاموں میں اگر میرا بھی شمار ہو جائے تو بیڑا پار ہے۔ ہر چند عاشقان سرفروش کی مثل بے خود و مدہوش ہو جانا تو مجھ افسردہ دل کے لیے ناممکن و محال ہے۔